فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا مضمون ہے کہ روز محشر حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچانوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، درود پاک کی ایک اور فضیلت آپ مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب سے سماعت کریں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کا سورج ڈوبنے سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک، آسان لفظوں میں جمعرات کے غروب آفتاب مغرب کا جو وقت شروع ہوتا ہے سے لے کر جمعے کی جو مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت تک، جو نبی پاک فرماتے اس وقت میں مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، جو ایسا کرے گا روز قیامت میں اس کی گواہی دوں گا اور شفاعت بھی کروں گا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ جو وقت گزر رہا ہے شب جمعہ کا، اس وقت جس وقت میں ہم داخل ہیں اور پھر جو کل کا دن ہے، یہ خاص درود پاک کی یہ سمجھیے کثرت کے اوقات ہیں۔ ہمیں اس میں خوب کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، اور سبحان اللہ کتنی پیاری فضیلت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس کی گواہی بھی دوں گا، اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ تو بس اللہ کرے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ کیا خوبصورت شعر جو ہے سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تمنا ہے فرمائیں روز محشر، تمنا ہے فرمائیں روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک کی شفاعت بروز قیامت نصیب فرمائے۔ نبی پاک کا قرب بھی درود پاک پڑھنے والوں کو ملے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ The most closest amongst you، یعنی سب سے زیادہ قرب اسے مل جانا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا مضمون ہے کہ روز محشر حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچانوں گا۔ یعنی اگر قیامت کے دن کے پرابلمز، قیامت کے دن کی مشکلوں کو بندہ غور کرے تو بے شمار پرابلمز ہیں، ایک کے بعد ایک ڈیفیکلٹی ہے، لیکن اگر درود پاک کو دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ قیامت کے دن ہر مشکل کا حل جو ہے وہ کثرت درود میں ہے، کیونکہ بندہ کثرت درود کرے گا تو نبی پاک کے قریب ہو جائے گا، اور آقا کے قریب ہو جائے گا تو شفاعت انہوں نے ہی کرنی ہے، مشکلیں انہوں نے ہی انشاءاللہ ہمیں اس مشکل سے نکالنا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان تمام باتوں کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ قیامت کے دن ایک پرابلم کیا ہوگی کہ وہاں پر بڑی پیاس لگے گی، بڑی گرمی ہوگی، مگر نبی پاک کا کرم کیا ہوگا؟ آپ لکھتے ہیں ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ۔ اچھا، ایک پرابلم نہیں ہے، اب ایک اور مشکل کیا ہوگی جناب؟ اس گرمی کے عالم میں، اس نفسا نفسی کے عالم میں اعمال نامے کھولے جائیں گے تو ہمارے تو سارے بھرم کھل جائیں گے، ہمیں تو پتہ ہے ہمارے نامہ اعمال میں کتنی برائیاں ہیں۔ اچھا، پھر پلڑے تولے جائیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری یا گناہوں کا پلڑا بھاری، مگر میرے آقا کی مہربانیاں کیا ہوں گی کہ اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا، اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا، پلہ بھاری بناتے یہ ہیں صلی اللہ وسلم، اور رنگے بے رنگوں کا پردہ، رنگے بے رنگوں کا پردہ، دامن ڈھک کر چھپاتے یہ ہیں صلی اللہ
اچھا اب ایک اور پرابلم، اب اس میں کیا ہوگا کہ جناب ماں باپ بھی نہیں پوچھیں گے، کوئی قریب رشتہ دار بھی کام نہیں آئے گا، نفسی کا دور ہوگا، ایسی گھبراہٹ میں کوئی تو ساتھ دینے والا ہو، کون ہوگا؟ میرے رضا سے پوچھو، کہتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ والد جو ڈبل ڈیوٹی کر کے ہمارے اوپر احسان کر کے ساری زندگی پالتا رہا، مگر وہ ایسا نفسا نفسی کا دور ہوگا کہ نہ باپ بیٹے کے نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ سنو کون کام آئے گا؟ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں صلی اللہ۔ کیوں درود نہ پڑھیں؟ کیوں قیامت کے دن ان کا قرب حاصل نہ کریں؟ ایوری پرابلم کا سولوشن ہے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے۔ جناب پل صراط سے بھی گزرنا ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، مگر اے درود پاک کثرت سے پڑھنے والو، جب تمہیں درود پاک کی کثرت سے نبی پاک کا قرب ملے گا تو سنو پل صراط پر میرے آقا کیا فرمائیں گے۔ آہا سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے، پل سے پار لگاتے یہ ہیں صلی اللہ۔ مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں کوئی بگاڑ لینا اپنی تو بندہ کہتا ہے تم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے بگاڑی، اب خود ہی سدھارو، کیا ہے تو بھگتو، تمہارا جرم تھا اس لیے سزا مل رہی ہے۔ نہ کرتے نا ایسا، کسی کے پاس جائیں اور اسے بتائیں کہ پرابلم کر آیا ہوں، غلطی کر آیا ہوں، جرم کر آیا ہوں، تو سامنے والا کہتا اب کیا ہے تو بھگتنا بھی پڑے گا۔ مگر دیکھو آقا کیسے شفیق ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ۔ تو بس آج یہ نیت کرنی ہے، شب جمعہ ہے، کہ درود پاک کثرت سے پڑھیں، کیونکہ ہمارے پاس اور ہے کچھ نہیں، پلے کچھ ہے نہیں، بس آقا کی شفاعت کا آسرا ہے، ان کی انشاءاللہ نظر رحمت کا آسرا ہے کہ محشر کے دن بس نبی پاک ہوں گے جو بچا لیں گے۔ تو آقا کا اگر قرب حاصل کرنا ہے، ان کی رضا حاصل کرنی ہے، ان کی نگاہ رحمت حاصل کرنی ہے، تو بس درود پاک جو ہے وہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ اللہ کرے محشر کے دن جائیں تو نبی پاک خود فرمائیں دیکھو یہ میرا دیوانہ ہے، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، آقا بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ اللہ ہمیں نبی پاک کی شفاعت بروز محشر نصیب فرمائے۔ ایک بار محبت کے ساتھ پھر درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ دوستو آپ نے درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو سماعت کیا، اچھا اپنا رائے ضرور دیجیے گا، یہ بیان آپ کو کیسا لگا؟ دوستو درود پاک پڑھنے سے، درود پاک کی برکت سے قیامت کی ہر پرابلم آپ کے دور ہوگا انشاءاللہ۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھا کریں اور اس بیان کو آگے جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔